تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری علی نعرہ حیدری علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرتبہ یزیدیت مرتبہ اہل بیت علیہ السلام دے دشمن تے لعنت بے شمار 12ویں سرکار زندہ باد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج برائے تعجیل ظہور امام تمام مومنین مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ورحمة للعالمین سیدنا ونبینا ومولانا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات پڑھیے پر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے عبادت کو عبادت سمجھتے ہوئے بآواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حبیب کبریا محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے من صلی علیہ مرہ لم یبقى من معصیتہ ذرہ حسنین کے نانا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص میری ذات پہ ایک بار درود بھیجتا ہے خالق کائنات اس کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اپنے تمام گناہوں کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب ہماری ذات پہ صلوات پڑھنے کا ارادہ کرو تو بلند آواز سے صلوات پڑھا کرو اس لیے کہ جب ہماری ذات پہ تم بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہو تو دلوں میں موجود نفاق دور ہو جاتا ہے آواز بلند صلوات پڑھیے اچھا بغیر حدیث کے کہتا ہوں کہ آواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں اگر زحمت نہ سمجھے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ایک اچھا ماحول بن جائے اور بعد میں آنے والے مومنین کے لیے کوئی دقت اور دشواری بھی نہ ہو صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے یہ چونکہ امام بارگاہ ہے امام بارگاہ کا معنی یہ ہے کہ ہم امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں
اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا اور آگے آ جائیں، یہ فاصلہ کیوں چھوڑا ہوا ہے، تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، آگے صاحب آگے آ جائے تو اسے جوان بن کے بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو امام بارگاہ ہے یہ عام مقام نہیں ہے۔ جو شخص اس فرش عذاب امام بارگاہ کی دہلیز کو عبور کر کے اس صف عذاب پہ تشریف لے آتا ہے وہ امام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا ہے، اور امام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھنا تو میرے خیال سے نہ تھکاوٹ کے آثار ہونے چاہیے اور نہ کوئی سستی کے آثار ہونے چاہیے۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا تھا، چراغ بجھنے سے پہلے پتہ ہے جانتے ہیں اب کیا کیفیت تھی؟ ان امام علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک بزرگ اور ضعیف ترین ساتھی جن کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، ان کی ضعیفی کی حالت یہ تھی کہ ان کی جو بھویں ہیں یہ لٹک کر آنکھوں کے اوپر آئی ہوئی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا تھا، اپنے خیمے میں اندھیرا کر دیا تھا۔ توجہ سے سنیے گا، بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی دعا چاہیے مجھے۔ انہوں نے اندھیرا کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ اگر کوئی رات کے اندھیرے میں مجھے چھوڑ کے جانا چاہے تو چلا جائے، لیکن جب چراغ روشن کیا کچھ دیر کے بعد تو امام مظلوم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ شخص جس کی بھویں لٹک کر آنکھوں کے اوپر آئی ہوئی تھی، اب منظر بڑا عجیب تھا۔ کیا منظر تھا؟ اس نے ایک پٹی لی ہوئی تھی، پٹی سے اپنے آنکھوں کے بھووں کو اوپر کیا اور اوپر سے باندھ دیا، اور کمر کو کمر بند سے باندھ کر سیدھے کھڑے تھے۔ امام حسین نے پوچھا حبیب یہ کیا آپ نے کر دیا ہے؟ تو حبیب نے ایک معرفت بھرا جملہ کہا تھا۔ میں نے کہا ہے کہ مجلس میں بوڑھے بن کے نہ بیٹھا کریں، تو حبیب نے ہمارے لیے ایک جملہ کہا تھا، کہا کہ بڑے جوش کے ساتھ کہا مولا اب میں نے خود کو جوان بنا لیا ہے۔ تو آپ جوان بن کے بیٹھے، اتنی سستی کے ساتھ مجلس کو سماعت نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین مکرم، میں نے آپ کی خدمت میں رب ذوالجلال کے ناریب کلام قرآن مجید سے ایک مختصر سی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ ہم تم میں سے لوگوں کو آزما سکیں کہ اچھے عمل کون انجام دیتا ہے۔ یہ لفظ موت ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع سے انسان بہت دور بھاگتا ہے۔ تذکرہ موت، ذکر موت، یہ عنوان، یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے، انسان جتنا اس موت سے دور بھاگتا ہے اتنا کسی بیماری سے دور نہیں بھاگتا۔ اگر میری بات سچی ہے تو تھوڑا میرے ساتھ بولتے جائیے، چونکہ آپ میری تائید بن کر بیٹھے ہیں اور آپ اپنے پورے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو آپ کے بولنے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ پورا علاقہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اگر آپ خاموش ہو کے سنتے رہیں گے تو میں یہ سمجھوں گا اس بستی میں شاید خاموشی سے ذکر اہل بیت کو سنا جاتا ہے، ورنہ تو ہم نے ایسے ایسے مجمع بھی دیکھے ہیں کہ خطیب کے جملہ پورا ہونے سے پہلے اتنا بولتے ہیں کہ اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ آپ بولیں۔ تو آپ تھوڑا بولتے رہیے، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں الانسان مخبوء تحت لسانہ۔ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے جب معصوم کا نام آ جائے تو صلوات بھی پڑھ دیا کرے، اور بلند آواز سے صلوات پڑھ دیا کرے، اور مل جل کے آواز بلند صلوات پڑھا کرے۔ میں نے گزارش کی ہے جوانوں سے کہ آپ بوڑھے ہو کر ضعیف ہو کر نہ سنیں، اور اس محفل میں بچوں کی جوانوں کی تو آواز ہی نہیں آ رہی، آپس میں گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، فرش عزا کے آداب ہوتے ہیں۔ جوانوں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، کوئی ہے جوان؟ کون سے خطاب کر رہا ہوں کہ جب صلوات پڑھی جائے تو بآواز بلند صلوات پڑھی جائے۔ ایک بار پھر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ موت ایک ایسا لفظ ہے جسے انسان کراہت کرتا ہے۔ میں نے صحیح کہا نا؟ انسان کسی بھی بیماری سے نہیں ڈرتا، توجہ میری طرف رہے۔ اگر انسان کو بخار آ جائے تو گھبراتا نہیں ہے، اگر انسان کو کرونا جیسا مرض کا سامنا کرنا پڑ جائے تو گھبراتا نہیں ہے، اگر ٹی بی جیسا موذی مرض ہو تو انسان اس سے بھی وقتی طور پہ ہر بھی گھبراتا ہے، لیکن اس سے نفرت نہیں کرتا، اس سے دور نہیں بھاگتا، اس سے کراہت نہیں کرتا، اس سے بیزار نہیں ہوتا۔ اگر بخار ہو جائے انسان پریشان نہیں ہوتا، اگر زکام لگ جائے انسان پریشان
نہیں ہوتا. اگر کھانسی لگ جائے انسان پریشان نہیں ہوتا. اگر شوگر جیسا مرض لگ جائے تو انسان پریشان نہیں ہوتا. کوئی بھی مرض انسان کو لگ جائے, کسی بھی مرض میں انسان مبتلا ہو جائے, یہ انسان کسی بھی مرض سے مبتلا ہونے کے باوجود اس مرض سے گھبراتا بھی نہیں ہے, اس سے پریشان بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے اگر مجھے زکام ہو گیا تو اس کا علاج موجود ہے, اگر مجھے کھانسی ہو گئی اس کا علاج موجود ہے, اگر مجھے شوگر جیسا مرض لگ گیا اس کا علاج موجود ہے, اگر کرونا جیسا مرض آ گیا اس کا علاج موجود ہے. کوئی بھی مرض آ جائے انسان اس سے گھبراتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے اس کا علاج موجود ہے. لیکن کوئی بھی انسان ہو, چاہے بچہ ہو, جوان ہو یا بزرگ ہو, کوئی بھی انسان ہو, ہر انسان موت سے گھبراتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے اگر موت آ گئی پھر میں دنیا میں پلٹ نہیں سکتا. لگتا ہے میری بات آپ کو پسند نہیں آئی, اس لیے کہ آپ بولے ہی نہیں ہیں. اور میں نے گزارش کی تھی کہ آپ آواز بلند صلوات پڑھ کے بول دیا کریں کم از کم. دیکھیے ہم آپ کے بچے ہیں, اتنا دور جا کر علم حاصل کرتے ہیں, آ کر آپ کے سامنے اپنا سبق سناتے ہیں. یہ جو میرے جوان بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, آپ کی ہمیں حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے, آپ کی دعائیں چاہیے ہوتی ہیں. جو آپ بولتے ہیں تھوڑا تھوڑا یہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ حیدری, یا علی, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, جزیدیت مردہ باد, جزیدیت مردہ باد. اہل بیت علیہ السلام دے دشمن تے لعنت, بے شمار. بارہویں سرکار زندہ باد. بلند تر صلوات. ماشاءاللہ. تو یہ نفس موت ایسی حقیقت ہے جس سے انسان دور بھاگتا ہے. اچھا جب یہ دیکھ لیجئے کہ جس چیز سے ہم دور بھاگ رہے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز حقیقت ہے. اب کوئی انسان موت کا انکار کر سکتا ہے؟ کوئی انسان موت کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان کائنات میں, کوئی بھی انسان ہو, چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو, کسی مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو, چاہے وہ عبادت الہی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو, کوئی بھی ہو, چاہے وہ دیہات میں رہتا ہو, شہر میں رہتا ہو, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, چاہے وہ دنیا داری کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, کوئی بھی انسان ہو, مرد ہو یا عورت ہو, بچہ ہو یا بوڑھا ہو, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں کئی مرتبہ یہ مشاہدہ کر چکا ہوتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا, بچہ پیدا ہوتے ہی وفات پا گیا, یہ بچہ پیدا ہوتے ہی وفات پا کر ہم سب کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوتا ہے, اے دنیا والوں کبھی بھی خواب غفلت میں نہ رہنا, اس لیے کہ موت وہ حقیقت ہے جو بچپن میں بھی آ سکتی ہے. حقیقت ہے. اور جوانی کے جوبن میں ہوتا ہے, جوانی کے عروج میں ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, توانا ہوتا ہے. جیسے میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, خدا ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے اور ان کو اطاعت اہل بیت میں اپنی جوانیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, امام زمانہ کے سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جوان خوبصورت جوان ہوتا ہے, طاقتور جوان ہوتا ہے, صحت مند جوان ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. یہ جوان ایک وقت آتا ہے, ملائک فرشتہ آتا ہے, اس کی روح کو قبض کر کے اسے موت کی آغوش میں سلا دیتا ہے. تو یہ جوان جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام دے کے جاتا ہے, اے جوانوں یاد رکھنا, جوانی کے نشے میں, اس خواب غفلت میں کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں جوان ہوں, میں دنیا کی ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہوں, میں ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہوں, جوان ہوں, میرے پاس توانائی ہے, میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس قدرت ہے, میں ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہوں. لیکن یہ جوان جب مرتا ہے, مرتے مرتے ہمیں یہ پیغام دے کے چلا جاتا ہے, اے جوان خواب غفلت میں نہ رہنا, موت ایک ایسی حقیقت ہے, تم اپنی جوانی کی طاقت کے باوجود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور بڑھاپا, ضعیفی, بزرگی, میرے بزرگوں یہ تو ہے ہی کمزور عمر کا ایک زمانہ, اس میں تو انسان ویسے بھی ذہنی طور پر آمادہ ہوتا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے. آپ کسی بھی اپنے علاقے کے بزرگ سے جا کر پوچھیں آپ کی کیا حال ہے, تو عموماً یہ کہا جاتا ہے بس بیٹا اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں. یہ حقیقت ہے موت, اس موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن پھر بھی سوال تو ہے نا,
موت جب حقیقت ہے، ہم زندگی میں بار بار اس کا مشاہدہ بھی کر چکے ہیں، مختلف عمر میں انسان کو اس دنیا سے رخصت ہوتے دیکھ چکے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ انسان اس موت سے دور کیوں بھاگتا ہے؟ کہ انسان اس حقیقت کو کیوں قبول نہیں کرتا؟ اگر آپ کا مزاج ہو تو میں 3 نقطے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انسان موت سے گھبراتا کیوں ہے، انسان موت سے دور کیوں بھاگتا ہے۔ علماء نے کئی اس کے اسباب ذکر کیے ہیں، لیکن میں 3 سبب ذکر کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ علماء کہتے ہیں کہ 3 وجوہات ایسی ہیں، چونکہ بڑی وجوہات یہ 3 ہیں، باقی چھوٹی چھوٹی ہیں، تو جو مین وجوہات ہیں وہی ذکر کر رہا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ 3 سبب ایسے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ کون سے وہ اسباب ہیں؟ پہلا سبب کہتے ہیں کہ الانسان یفر من الموت لشدت ارتباطہ بہذہ الدنیا، کہ انسان، توجہ میری طرف رہے، آپ کے پیغام لے کے آیا ہوں کہ انسان کیوں موت سے گھبراتا ہے، موت سے دور کیوں بھاگتا ہے۔ سبب یہ بیان کیا گیا کہ انسان موت سے اس لیے فرار حاصل کرتا ہے، اس لیے موت سے گھبراتا ہے، دور بھاگتا ہے، کیونکہ انسان نے اس دنیا کے ساتھ اپنے گہرے تعلقات استوار کر چکے ہیں، گہرے تعلقات استعمال قائم کر رکھے ہیں۔ دنیا کے ساتھ اس کے رابطے ہیں، اس کی کئی زمینیں ہیں، اس کی دکانیں ہیں، اس کے کاروبار ہیں، اس کے بنگلے ہیں، اس کی ایک گہما گہمی ہے، اس کی مصروفیت ہے۔ دنیا کے ساتھ یہ خاص رابطہ ہے انسان کا۔ الانسان یفر من الموت لشدت ارتباطہ بہذہ الدنیا، انسان موت سے اس لیے گھبراتا ہے کہ اس دنیا کے ساتھ ایک رابطہ قائم کر چکا ہے۔ جب وہ گہرا رابطہ قائم کر چکا ہے، اب انسان آمادہ نہیں ہے کہ ملک الموت آئے، موت کا فرشتہ آئے، میری روح کو قبض کر کے میرا رابطہ دنیا سے منقطع کر دے۔ انسان اس لیے موت سے گھبراتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اگر آپ کا مزاج ہے تو میں دوسرا سبب بیان کر دوں، انسان موت سے کیوں گھبراتا ہے۔ آپ چونکہ عشر محرم الحرام گزرا ہے، آپ نے بہترین انداز میں خطبہ کو سنا ہے، ان سے فضائل بھی سنے ہیں، شان اہل بیت بھی سنی ہے، اور اس کے بعد بھی خطبہ نے پڑھنے ان سے بھی آپ سنیں گے۔ تو میں ایک اپنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، اپنا سبق سنانے آیا ہوں اپنے بزرگوں کو، تاکہ آپ کی دعائیں لے کے آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ دوسرا سبب کہ انسان موت سے کیوں گھبراتا ہے۔ الانسان یفر من الموت لحبہ لأہلہ، انسان کیوں موت سے گھبراتا ہے؟ اس لیے گھبراتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو وہ اپنے اہل و عیال سے محبت کرتا ہے، انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے والد سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی والدہ سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی بہنوں سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے چچا سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے ماموں سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی خالہ سے محبت ہوتی ہے۔ جتنے بھی اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں، جتنے بھی انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جتنے بھی انسان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، انسان کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اپنے والدین سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کوئی ناراض نہ ہو جائے، وہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ انسان کو اپنے والدین سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے سسرال سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کوئی ناراض نہ کیجیے، تو انسان کو اپنے سسر سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے سالوں سے بھی۔ تو انسان کے رشتوں کے ساتھ جو جڑتا جاتا ہے، انسان کو اپنے ہر رشتہ دار کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنے اہل و عیال سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریبیوں سے، اپنے اقربا سے، اپنے دوستوں سے، اپنے سنگیوں سے جب محبت کا رشتہ قائم کر چکا ہوتا ہے انسان، پھر علماء کہتے ہیں الانسان یفر من الموت لحبہ لأہلہ، انسان اس لیے موت سے گھبراتا ہے کہیں اسرائیل میرے دوستوں کے ساتھ، میرے رشتہ داروں کے ساتھ یہ جو رشتہ محبت قائم ہے، یہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ الانسان یفر من الموت لحبہ لأہلہ، اپنے اہل و عیال سے گہری محبت کی وجہ سے موت کو انسان قبول نہیں کرتا کہ میں اپنی والدہ سے دور ہو جاؤں گا، اپنے والد سے دور ہو جاؤں گا، اپنی اولاد سے دور ہو جاؤں گا۔ تیسرا سبب ہے، اگر آپ کا مزاج ہو تیسرا سبب بیان کروں،
ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جنہوں نے پڑھی ہے انہیں اب باواز بلند پڑھی، جنہوں نے نہیں پڑھی انہیں پڑھی نہیں ہے، پھر کیا کہہ سکتے ہیں ان سے. ایک ملی جلی باواز بلند صلوات پڑھی. وہ پیچھے والے نہیں پڑھ رہے ہیں. صلوات کا پڑھنا ثواب ہوتا ہے، باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا ہے تیسرا سبب؟ الانسان یفر من الموت لقلت اعمالہ. انسان کو معلوم ہے کہ فقط دنیا تو نہیں ہے کہ جہاں رہنا ہے. اس دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد آگے بھی ایک طویل اور لمبا سفر میں نے گزارنا ہے. دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے تو انسان قبر کی آغوش میں چلا جاتا ہے. قبر کی زندگی گزارنے کے بعد انسان برزخ کی زندگی گزارتا ہے. برزخ کی زندگی گزارنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ پھر حساب کتاب ہے، یوم حشر و نشر ہے، حساب کتاب ہے. اعمال کو تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا. جس کے اعمال اچھے ہوں گے اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا، جس کے اعمال اچھے نہ ہوئے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں ہوگا. اور میرے جیسا انسان جب اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہو تو اسے معلوم ہوتا ہے میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں مجھے پتہ ہے نہ میرا اخلاق اچھا ہے، نہ میرا کردار اچھا ہے، نہ میرے اعمال اچھے ہیں، نہ میری گفتار اچھی ہے، نہ میرا سلوک اچھا ہے، نہ میرا طریقہ اچھا ہے، نہ میرے رشتہ دار مجھ سے راضی ہیں، نہ میرے ہمسائے مجھ سے راضی ہیں، نہ میں نے اللہ کے حقوق کو ادا کیا ہے، نہ میں نے لوگوں کے حقوق کو پورا کیا ہے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے. میرے اعمال تو ہے نہیں. الانسان یفر من الموت لقلت اعمالہ. اسی لیے کہا جاتا ہے انسان موت سے اس لیے دور بھاگتا ہے، اسے معلوم ہے میرے اعمال ہی نہیں ہیں. مرنے کے بعد تو اعمال دیکھے جائیں گے، میرے تو اعمال ہی اچھے نہیں ہیں، کیسے میں موت کا سامنا کروں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کسی نے پوچھا مولا انسان پر آنے والی سب سے مشکل ترین گھڑی کون سی ہے؟ میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا 3 گھڑیاں، 3 وقت، 3 لمحے ایسے ہیں کہ جب انسان پہ آتے ہیں تو انسان کے لیے وہ بہت مشکل ہوتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلی مشکل گھڑی کیا کہا مولا نے؟ اذا یعاین ملک الموت. سب سے مشکل گھڑی جو انسان پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان موت کے فرشتے کو اپنے سامنے پاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب موت کا فرشتہ انسان کے سامنے آ جائے پھر تو انسان کو یقین ہو جاتا ہے اب وہ مرحلہ آ گیا ہے، اب نہ میری اولاد مجھے فائدہ دے گی، نہ میرے رشتہ دار مجھے فائدہ دیں گے، نہ میرے بنگلے مجھے فائدہ دیں گے، نہ میری جائیدادیں مجھے فائدہ دیں گی، نہ میرے مربے مجھے فائدہ دیں گے، نہ میرے دوست یار مجھے فائدہ دیں گے، نہ میری بیوی مجھے فائدہ دے گی، نہ میری اولاد مجھے فائدہ دے گی، نہ یہ دنیا فائدہ دے گی. اب وہ مرحلہ آ گیا ہے، اب کوئی چارہ ہی نہیں، اب مجھے ہر حال میں دنیا کو چھوڑ کر اس جہان میں منتقل ہونا ہے. اذا یعاین ملک الموت. کسے کہتے ہیں موت؟ موت کی تعریف کیا ہے؟ موت کی تعریف عموماً سادہ لفظوں میں یہ کی جاتی ہے الانقطاع من هذه الدنيا والانتقال بعالم الاخرہ. موت کی تعریف جو عموماً سادہ لفظوں میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا عالم دنیا سے منقطع ہو کر عالم آخرت میں منتقل ہونے کو موت کہتے ہیں. جب موت ہوتی ہے انسان کا رشتہ اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اور اگلا جو عالم ہے اس کے ساتھ اس کا رشتہ ناتا جڑ جاتا ہے. تو کیا موت کی تعریف ہے؟ الانقطاع من هذه الدنيا من عالم الدنیا والانتقال الى عالم الاخرہ. عالم دنیا سے انقطاع ہو جانا، منقطع ہو جانا اور عالم آخرت کی طرف منتقل ہو جانے کو موت کہتے ہیں. بھئی اگر آپ ایسی موت کی ایسی تعریف کریں گے پھر کون سا مسلمان ہے جو موت کے لیے خود کو آمادہ کرے؟ بھئی آپ موت کی ایک ایسی پیاری سی تعریف کریں کہ ہر انسان مرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. تو کیا آپ ایسی موت کی ایک ایسی خوبصورت تعریف سننا چاہتے ہیں؟ ہم عشق اور محبت کی دنیا میں جا کر دیکھتے ہیں موت کسے کہتے ہیں. یہ تعریف تو ہم جیسے مولوی نے تعریف کی ہے نا، دنیا چھوڑ کر آخرت میں جانے کو موت کہتے ہیں.
یہ تو میرے جیسے مولوی نے تعریف کر دی، لیکن جو عشق مودت اور محبت کی دنیا میں موت کسے کہتے ہیں اس کی ایک تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے رات کا پہر تھا، حارث حمدانی نام کا ایک بندہ ہے، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا صحابی اور سچا عاشق تھا، جیسے آپ عاشق امام علی بیٹھے ہیں، سچا عاشق تھا۔ رات کا پہر، غالباً سردیوں کا موسم تھا، رات کے متاخر وقت میں امیر کائنات کے دروازے پہ گیا، دستک دی، امیر کائنات دروازے پہ، دروازہ کھولا، دیکھا تو حارث حمدانی کھڑا ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا رات کے اس وقت کیا کرنے آئے ہو؟ توجہ سے سنیے گا، ابھی تک آپ نے نعرہ نہیں لگایا تو میں آپ کو ایک موقع دے رہا ہوں نعرہ لگانے کا، تاکہ نعرے کے ثواب سے بھی آپ محروم نہ ہو جائیں۔ حارث حمدانی نے دروازے پہ دستک دی، امیر کائنات نے دروازہ کھولا، سامنے امیر کائنات کا عاشق کھڑا تھا، ان کا محب کھڑا تھا، ان کا موالی کھڑا تھا۔ امیر المومنین نے پوچھا اے حارث حمدانی رات کے اس پہر میں کیا کرنے آئے ہو؟ حارث حمدانی نے کہا اے امیر المومنین مجھے اللہ کی قسم آپ کی محبت آپ کے دروازے پہ لے کر آئی ہے۔ سارے مل کے بولیے نعرہ حیدری۔ ایک ابھی میں کاش کرنا اس واسطے کہ نعرہ دیکھیے، نعرہ لگانے کے فائدے ہیں۔ جب انسان نعرہ لگاتے ہیں اس کے دو فائدے آپ کو بتاتا چلوں، ممکن ہے بعد میں آپ کو کہ بتائے نہ بتائے۔ نعرہ لگانے کے دو فائدے ہیں۔ جب کہتے ہیں نعرہ حیدری اس میں لفظ حیدر آتا ہے، ایسے ہے نا، اور جب جواب میں موالیان حیدر قرار کہتے ہیں یا علی تو لفظ علی آتا ہے۔ تو اس نعرے کے پروسیس میں دو لفظ آتے ہیں، ایک لفظ حیدر آتا ہے، دوسرا لفظ علی آتا ہے۔ ہر لفظ کا اپنا اپنا ایک فائدہ ہے، اس لیے کہ جب لفظ حیدر آتا ہے یہودیوں کو خیبر کی یاد آ جاتی ہے، اور جب لفظ علی آتا ہے منافق کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ بہت اوکھا کام ہے تھوڑی قوم کو نعرہ مرانا۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، مرتبہ، بے شمار، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ اے حارث حمدانی رات کے اس پہر میں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا مولا آپ کی محبت اور آپ کا عشق مجھے لے کے آیا ہے۔ جب اس کے دل میں محبت دیکھی امیر کائنات نے ارشاد فرمایا ایک جملہ جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ عشق اور مودت کی دنیا میں جا کر دیکھیں موت کسے کہتے ہیں۔ تو امیر کائنات نے ارشاد فرمایا اے حارث حمدانی ہمارا موالی، ہمارا محب، ہم سے محبت کرنے والا جب مرتا ہے تو میری زیارت کرتا ہے۔ اسی حدیث کو، اسی روایت کو لے کر بعد میں ایک عالم دین نے شعر کی شکل میں لکھا، جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عشق اور مودت کی دنیا میں توجہ میری طرف رہے۔ آگے ہیں میرے بعد انشاءاللہ وہ خطاب کریں گے، ان کو تسلی سے سنیے گا کہ میرا جملہ یہاں ادھورا نہ رہ جائے، توجہ میری طرف رہے۔ عشق اور مودت کی دنیا میں بتانا چاہ رہا تھا کہ موت کسے کہتے ہیں، تو گویا کہ امیر المومنین نے موت کی حقیقی تعریف بیان کر رہے تھے۔ حارث حمدانی سے جو بات کی تھی، توجہ میری طرف رہے، حارث حمدانی سے جو بات کی تھی وہ حقیقت میں موت کی تعریف کر کے امیر کائنات دنیا والوں کو بتا رہے تھے اے دنیا والوں موت کی تم نے تعریف کی کہ موت کس میں کہتے ہیں، کسے موت کہتے ہیں۔ تمہارے نزدیک موت یہ ہے اس دنیا کو چھوڑ دینا، اگلے جہان میں چلے جانا، اسے تم موت کو کہتے ہو، انتقال کو موت کہتے ہو، انتقال کو موت کہتے ہو۔ لیکن امیر کائنات نے موت کی تعریف کو تبدیل کر کے بتا دیا، جس کو بعد میں ایک شاعر نے کہا یا ہار حمدانی میں یمت یرانی، امیر کائنات نے ارشاد فرمایا تھا جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے۔ گویا کہ علی نے بتا دیا اے میرے ماننے والوں موت سے گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ موت انتقال کا نام نہیں بلکہ موت علی سے ملاقات کا نام ہے۔ زندہ و سلامت ہیں، آباد و شاد رہیں۔ موت ایک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ کائنات کا کوئی جتنا بڑا عالم اور عابد ہی کیوں نہ ہو وہ بھی موت کو قبول نہیں کرتا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی کو کوئی بھی دعا دیں، آپ کہیں اللہ آپ کو بیٹا دے، ناراض ہو جائے گا؟ آپ اسے کہیں اللہ تجھے 2 مربع زمین دے، ناراض ہوگا؟ لیکن آپ اسے کہیں اللہ تجھے موت دے، پھر آپ سے بولے گا، آپ کی شادی میں بھی نہیں آئے گا۔
آپ کی خیرات میں بھی نہیں آئے گا، آپ کو سلام بھی نہیں کرے گا، آپ سے ناطے توڑ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو سب سے بڑا دشمن ہے میرا، تو میری موت کی دعا مانگ رہا تھا۔ اگر آپ مصائب کے لیے آمادہ ہیں، اہل بیت کو فرصت دینے کے لیے آئے ہیں، میں آپ کے ذہن تک جملہ پہنچانا چاہتا ہوں، کائنات کا کوئی بھی انسان ہو سب چیز برداشت کر لیتا ہے، لیکن موت کو نہیں سن سکتا۔ کسی کو آپ موت کی دعا نہیں دیں گے، لوگ کہتے ہیں یہ دعا نہیں ہوتی، یہ تو بد دعا ہے۔ میں حیران ہوں، اگر موت کی تمنا، موت کی دعا مانگنا یہ بد دعا ہے تو کیا رسول کی بیٹی کو کسی نے نہیں بتایا تھا، جو رو رو کے کہتی تھی اللہم عجل وفاتی، اے میرے اللہ فاطمہ کو موت دے دے، جو پرسہ دینے ہیں نا حسین کی ماں کو، ان کے لیے جملہ کہا ہے۔ میں حیران ہوں، سوائے اہل بیت کے گھرانے کے کوئی گھرانہ ایسا نہیں ملتا جو موت کی تمنا کر رہا ہو۔ لیکن جب ہم علی اکبر کی سیرت کو دیکھتے ہیں، اپنے بابا سے پوچھا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ میرے امام حسین نے کہا بیٹا ہم حق پہ ہیں، تو اکبر نے بڑے فخر سے کہا پھر بابا کوئی فکر نہیں، موت اکبر پہ آئے یا اکبر موت پہ ٹوٹ پڑے، ہم موت سے نہیں گھبراتے۔ جناب قاسم کے بارے میں ملتا ہے، جب اس نے جہاد لینے کے لیے امام حسین کے پاس بار بار جا رہے تھے، منتیں کر رہے تھے، تو امام حسین نے پوچھا قاسم تو موت کے راستے میں جانا چاہتا ہے؟ رو کے کہا مولا میں اپنی رنی سی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے پوچھا قاسم اتنا بتا کیف الموت عندک، اگر تو موت کی طرف جانا چاہتا ہے موت کیا ہوتی ہے؟ تب جناب قاسم نے معرفت بھرا جملہ کہا الموت احلا من العسل، اے مولا جو زندگی آپ پہ قربان ہو جائے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ اہل بیت کے علاوہ کوئی گھرانہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو موت کے لیے آمادہ ہو۔ رسول کی بیٹی ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، پوری کائنات کی خواتین کی سید و سردار ہے، سرور کائنات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، علی مرتضیٰ کی زوجہ ہے، جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اتنا عظمتوں والی بی بی، وقت بدلا، کچھ تو ایسے حالات بنے نا کہ جو خود بھی سردار تھی، سارے رشتہ دار سید و سردار تھے، کچھ تو ایسا ہوا کہ وہی رسول کی بیٹی ایک وقت اپنے ہاتھ بلند کر کے کہہ رہی تھی اللہم عجل وفاتی، اے اللہ فاطمہ کو موت دے دے۔ اور یہ جملے آپ اس میں گہرائی کے ساتھ دیکھیں، بی بی نے یہ جملے کہے تھے اللہم عجل وفاتی، وفات اور موت میں فرق ہے، اس لیے کہ موت اس کو نہیں کہتے جو مکمل طور پر مر جائے، بلکہ بعض اوقات زندہ انسان کے لیے بھی لفظ موت کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک انسان گہری نیند سو رہا ہو، ہم اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ایسے سو رہا ہے جیسے موت کی نیند سو رہا ہو، وہ ہوتا تو زندہ ہے لیکن ہم اس کے لیے لفظ موت استعمال کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ کہا کہ ایسے سو رہا ہے جیسے وفات کی موت سو رہا ہو؟ پڑھے لکھے جوان بیٹھے تو لفظوں کا فرق بتانا چاہتا ہوں، جس نے یہ لفظ ان دو لفظوں میں فرق سمجھ لیا اسے زہرا کی مصیبت کا فرق سمجھ آ جائے گا۔ موت جب انسان مکمل طور پر اس دنیا سے منتقل نہ ہو اس کے لیے موت لفظ موت کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن جو انسان اس دنیا سے بالکل چلا جائے، دنیا میں ایک لحظہ بھی نہ رہ سکتا ہو، وہ اپنے لیے لفظ وفات استعمال کرتا ہے۔ تو بی بی نے یہ نہ کہا کہ اے اللہ مجھے موت دے، بی بی نے کہا اے اللہ مجھے وفات دے دے۔ گویا کہ رسول کی بیٹی امت کے مظالم سے اتنا تو تنگ آ چکی تھی کہ اب وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے موت دے، بلکہ کہہ رہی تھی اے اللہ اب میں ایک لحظہ اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی، اے اللہ مجھے انقطاع تام دے دے، مجھے اس دنیا سے جلد رخصت کر دے۔ اور لفظ بھی ہے اللہم عجل وفاتی سریعا، اے اللہ فاطمہ کو جلد موت دے دے۔ کیوں کہتی تھی جناب سیدہ اے اللہ مجھے جلد موت دے؟ اس لیے کہ جس کا پہلو شکستہ ہو، جس کے دروازے کو آگ لگا دی جائے، اگر آپ رو نہیں سکتے ہائے ضرور کر دیں تاکہ امام حسین کے محضر میں آپ کی آواز پہنچ جائے، پتہ چلے میری ماں کا مصائب پڑھا جا رہا تھا، ان کا دکھ بیان کیا جا رہا تھا، عزادار بیٹھے تھے جن کی آنکھیں آنسو نہیں بہا سکی نا، پھر وہ ہائے ضرور کر رہے تھے۔ جس کا پہلو شکستہ ہو، جس کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی جائے، جس کے بچے کو شہید کر دیا جائے، جس کے باقی بچوں کو خوف و ہراساں کیا جائے،
جس کے شوہر کو گلی میں رسن ڈال کے گھر سے گھسیٹ کر لے جایا جائے، وہ میری آقا زادی موت کی دعا نہ مانگے تو پھر کیا کرے؟ حقیقت میں بی بی اپنے غموں اور دکھوں کا ہمیں احساس دلا رہی تھی۔ اے ارباب عزا بزرگ بیٹھے میری اس بات پہ غور کریں گے۔ دیکھیں جس پہ مصیبت آتی ہے، مصیبت کی صحیح کیفیت کو وہی محسوس کرتا ہے۔ ہم نے تاریخ میں اتنا سنا کہ کچھ بدبخت لوگ، کمینے لوگ زہرا کے دروازے پہ گئے تھے، زہرا کو تماچا مارا تھا۔ ہم نے اتنا سنا رسول کی بیٹی کے چہرے پہ تماچا لگا، لیکن اس تماچے کا درد کتنا تھا وہ زہرا نے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہم اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے، اس درد کی کیفیت کو، اس درد کی شدت کو حسین کی ماں نے برداشت کیا تھا۔ اے عزادارو جانتے ہیں کہ جب دروازہ ٹوٹا تھا دو طرح کا پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دروازہ جب گرایا تھا پیچھے رسول کی بیٹی کھڑی تھی، جب دروازہ گرایا گیا رسول کی بیٹی نیچے گر گئی، اوپر دروازہ تھا۔ یہ کمینے گھر میں داخل ہوتے رہے، اسی دروازے پہ چڑھ کے گھر میں داخل ہوتے رہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ایک خاتون کتنے لوگوں کا اجرکم اللہ۔ ایک اور طریقے سے مصیبت پڑی جاتی ہے، کہتے ہیں دروازہ ٹوٹا نہیں تھا، جب دو پھالوں والا دروازہ ہو یا ایک پھالا ہو نا، دروازے کو جب کھولا جاتا ہے دروازہ یوں دیوار کے ساتھ لگ جاتا ہے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگ جاتا ہے۔ اور عموماً فطرت یہ ہے جب لوگ زیادہ گزرے ان کے گزرتے ہوئے ہر انسان کا ہاتھ دروازے پہ لگتا ہے تو دروازہ دیوار کی طرف دباؤ لیتا ہے۔ روایات میں یہ بھی لکھا ہے جب اس نے دروازے کو دھکا دیا تھا پیچھے دیوار تھی، درمیان میں رسول کی بیٹی تھی، آگے دروازہ تھا، جو کمینہ گزرتا تھا دروازے پہ ہاتھ رکھتا تھا، دروازے کو دباؤ ملتا، پیچھے رسول کی بیٹی کھڑی تھی۔ کیا کرتے رسول کی بیٹی؟ اس دروازے میں ایک تیر لگا ہوا تھا جو جل کر گرم ہو گیا تھا، یہ دروازہ بی بی کے سینے میں لگتا، ایک شخص گزرتا دروازہ آگے ہوتا، یہ تیر جسم میں پیوست ہوتی، پھر دوسرا شخص گزرتا، بار بار یہ پیوست ہوتی رہی۔ عزادارو یہی وجہ ہے رسول کی بیٹی جتنا عرصہ زندہ رہی سانس نہیں لے سکتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اتنا شدت تھی مصائب کی، میری آقا زادی رو رو کے کہہ رہی تھی اللہم عجل وفاتی، اے اللہ فاطمہ کو موت دے دے، اب فاطمہ اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی۔ اے ارباب اعضاء ہم سب مل کے جناب سیدہ کے پاس ایک درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اے میری بی بی، اے آقا زادی، ہمیں آپ کی مصیبت کا دکھ ہے، ہمیں آپ کی مصیبت کا افسوس ہے، آپ پہ بہت سے مظالم ہوئے، آپ کو بہت تکلیف دی گئی، آپ نے کہا اللہم عجل وفاتی، آپ نے موت کی دعا کر لی، قربان جاؤں اس مظلوم امام کے صبر پہ۔ کربلا کا میدان تھا، عاشور کا دن تھا، زہرا کا لال تھا، اکبر قربان ہو گیا، حسین نے اکبر کو اٹھایا لیکن موت کی تمنا نہیں کی، قاسم قربان ہوا، مولا حسین نے قاسم کے لاشے کو اٹھایا لیکن موت کی تمنا نہ کی، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ تڑپتے ہوئے اصغر کو لٹا دیا لیکن موت کی تمنا نہ کی۔ میں قربان جو امام سجاد کی مظلومیت پہ، میرا مظلوم امام بیماری کی حالت میں کربلا کی سرزمین پہ موجود تھا، اکبر شہید ہوا، سجاد نے موت کی دعا نہ کی، چچا عباس شہید ہو گیا، سجاد نے موت کی دعا نہ کی، اب خیام کو آگ لگ رہی ہے، سجاد نے موت کی دعا نہ کی، خیام کو لوٹا گیا، مولا سجاد نے موت کی دعا نہ کی، اب پھپھیوں کو رسم پہنائے جا رہے ہیں، ہاتھ گردن پہ رکھے ہوئے ہیں، سروں پہ چادریں نہیں ہیں، بے بغیر پالان کے اونٹوں پہ سوار کیا جا رہا ہے، سجاد یہ منظر دیکھ رہا ہے لیکن مولا سجاد نے اب بھی موت کی دعا نہ کی۔ کوفہ کے بازار میں پہنچے، وہاں بھی سجاد نے موت کی دعا نہ کی۔ اگر کوئی روز رہتا
القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بکل دشمنات اللہ عنہ بواز بلند صلوات.